عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے، یہ فرق کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک نماز میں ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی احادیث میں دلیل ملتی ہے اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، حیا زیادہ ہے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان من السنۃ وضع الاکف فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان اپنے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے، اور یہ دونوں روایتیں محدثین احناف کے اصول حدیث کے اعتبار سے مقبول ہیں۔ سوال کیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے، ان سے سوال یہ ہوا ہے کہ عورتیں، خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مفتی صاحب سے سوال ہوا ہے کہ خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کیا دلیل ہے، تو یہ ان سے سوال ہوا ہے۔ کیونکہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ جو ہے صحابہ کرام کے آثار سے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بھئی کہاں فقہا کا اتفاق ہے؟ 4 مذاہب میں مذہب حنبلی، اس میں تو خواتین کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھے، تو یہ فقہا کا اتفاق کیسے ہو گیا بھائی؟ یعنی 3 مسلک لوگ مل کے کیسے 3 مسلکوں کا اتفاق کیسے اتفاق ہو جائے گا؟ بلکہ تینوں بھی نہیں ہے، یعنی 1-2 فقہی مسلک یا 1-2 علماء یا 1-2 مجتہدین نے کسی بات کو کہہ دیا تو اس کو، یا فقہ حنفی کے سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا تو پوری امت کا اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ تو میری جو کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اس میں نے فقہ حنفی کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، کتاب جا کے پڑھ لیں انوار البدر، اس میں نے حوالے دیے ہیں کہ فقہ حنبلی والے یہ مانتے ہیں کہ ناف کے نیچے، عورت بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گی، اس لیے اس اتفاق کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ قیاس ہے، ایک تو دعویٰ کر لیا کہ اتفاق، یعنی وہ اجماع سے دلیل دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس کے تعلق سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع اتفاق سے جو ہے بھرپائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اجماع ٹوٹ رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنبلی والے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے عورت ہاتھ باندھے، تو اجماع کہاں سے ہوا؟ اجماع نہیں ہوا۔ اب یہ قیاس، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ دیکھیے پردہ زیادہ ہے اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ کسی مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ خود سے نماز کا کوئی طریقہ ایجاد کرے، پردہ کس سے ہو رہا ہے کس سے نہیں ہو رہا ہے یہ شریعت طے کرے گی، آپ نہیں طے کریں گے، کوئی انسان نہیں طے کرے گا کہ کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ اب انسانوں نے طے کرنا شروع کیا تو دیکھیے ہر آدمی اپنے حساب سے طے کر رہا ہے کس چیز کو ڈھکنا چاہیے، کس چیز کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ تو انسان کی عقل الگ ہے، انسان کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے؟ شریعت طے کرے گی، اس لیے عقل یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس میں پردہ ہے، تو یہ بات کس کی؟ آپ کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، تو آپ کی بات سے کوئی نماز کا طریقہ طے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چاہیے، صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتی تھی ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر معاملہ مردوں جیسا ان کا یکساں ہے۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ بہت غور کرنے کے قابل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ وہ دلیل صحیح ضعیف ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ احناف کے پاس، پوری دنیا کے احناف کے پاس ایک بھی مرفوع مسند صریح حدیث نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث ہو یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے گڑھ کے اپنی طرف سے بنا کے اس کی بھرپائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھے، انہوں نے شروع میں کہا نا کہ سینے پہ بھی ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے، بات غلط ہے۔ حدیث صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، یعنی حدیث رسول کہیں گے صریح مسند، تو وہ صرف یعنی صحیح ضعیف آپ جانے دیجیے، آپ ساری جو روایات کتب احادیث میں اپنی صحیح شکل میں جو روایت موجود ہے ان سب کو آپ اکٹھا کریں گے تو صریح مرفوع روایات صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، صحیح ضعیف جانے دیجیے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے پورے ذخیرے احادیث میں کوئی ایک بھی صریح مرفوع روایت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو آپ بہت کہہ سکتے ہیں، حکماً مرفوع کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صریح مرفوع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا اس میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق الواسطی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے۔ اور یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس کی ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے۔ مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، اس پہ سب کا اتفاق ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت کے بھی ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ہماری معلومات میں پوری امت میں ایک بھی محدث ایسا نہیں گزرا ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں روایت بھی بالاتفاق ضعیف ہے، اور جو وزن اضاف ہے یعنی روایت کے اندر جو کمزوری ہے، سند میں جو کمزوری ہے، اس کی کمزور ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے، دونوں اتفاق ہے، روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اور روایت کے اندر جو وزن اضاف ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو یہ مفتی صاحب دلیل بنا رہے ہیں۔ شروع میں اتفاق کا حوالہ دیا جو ثابت نہیں، لیکن آگے چل کے جو ہے ڈبل اتفاق ہے، دو چیزوں پہ اتفاق ہے، دونوں کو یہ اگنور کر رہے ہیں۔
दोनों पे इत्तेफाक है, रवायत के ज़ईफ़ होने पर भी इत्तेफाक है, रावी के ज़ईफ़ होने पर भी इत्तेफाक है। इसलिए ये रवायत साबित नहीं, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये कतन साबित नहीं है कि वो नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रवायत थे, वाइल बिन हुज्र रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्या देखा? नाफ के नीचे हाथ बांधते हुए। ये वो रवायत है जिसे जो है बाद के अहनाफ ने गढ़ा है, उसको बनाया है, फैब्रिकेटेड है। ये कुतुब अहादीस में ऐसी किसी रवायत का कोई वजूद नहीं है। इस रवायत को बनाया गया, बड़े अफसोस की बात है कि मुफ्ती साहब ऐसी रवायत को पेश कर रहे हैं जिस रवायत में नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली बात है, इसको खुद उलमा, बहुत सारे उलमा अहनाफ ने खारिज कर दिया कि ये बात इस किताब में नहीं, अनवर शाह कश्मीरी साहब ने और हबीब रहमान आजमी साहब ने, इन लोगों ने खारिज कर दिया, नहीं माना इस बात को। लेकिन हैरत है कि ये मुफ्ती साहब जो है उस मनगढ़ंत और झूठी रवायत जो मतलब बाद के लोगों ने बनाई है, उनकी बनाई हुई, उसमें तहरीफ बल्कि मुहर्रफ के, यानी उसके हदीस कुतुब हदीस में तहरीफी कार्रवाई करके उसमें जो है ऐड किया गया है। मैंने अपनी किताब में बहुत सारे के स्कैन पेश किए कि जो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसमें इस रवायत के अंदर ये अल्फाज नहीं है, एक दो किताब में नहीं, कहीं ये बाद के लोगों ने उसको ऐड कर दिया है। असल में एक कातिब से कहीं गलती हुई, उसकी गलती का फायदा उठा के उन्होंने पूरा इसको हकीकत बना दिया। हाँ ये देखिए मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, ये हिंदुस्तान में 1386 हिजरी में जो छपा है सबसे पहले, ये उसका नुस्खा है, इसका टाइटल पेज है। और नेक्स्ट अगला पेज दिखाइए, उसमें आप देखेंगे ये टाइटल पेज है, अगला पेज दिखाइए, उसमें बिल्कुल ये अल्फाज आपको नहीं मिले। ये देखिए तीर का निशान, ये वही है वाइल बिन हुज्र की रवायत कि राअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, फी सलात पे हदीस खत्म हो जा रही है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले जो छपा है, हमारी मालूमात कहते हैं कि इससे पहले शायद ये नुस्खा नहीं छपा, कहीं भी नहीं छपा, सबसे पहले हिंदुस्तान में किताब छपी है और सबसे पहला नुस्खा, इसमें वो अल्फाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये दूसरा नुस्खा है, 1399 हिजरी में छपा है, ये बॉम्बे से छपा, यहीं से छपा, मुंबई से। तो पूरी दुनिया में हमारी मालूमात की हद तक दूसरी बार जब ये किताब प्रिंट हुई है तो बॉम्बे से प्रिंट हुई है। ये मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह ने इसको छपाया था, ये उसका टाइटल पेज है। इसके अंदर भी देखते हैं, इसका असल सफा दिखाएं, इसके अंदर भी तसरक अल्फाज नहीं है, वो पेज दिखाएं, इसके बाद है वो पेज, देखिए यहाँ पे ये वही है, उसी की कॉपी है यहाँ पे। और इसमें भी वज़अ यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, यहाँ पे रवायत खत्म हो रही है, यहाँ पे भी तसरक अल्फाज नहीं है। क्या अहनाफ ने किया है। जज़ाकल्लाहु खैर।